آج حیات کے نصیبوں کا فیصلہ تھا، لیکن کیا نصیب انسان لکھ سکتا ہے؟ ہم تو اس دنیا میں آزمائش کی پٹی سے گزارے جاتے ہیں تاکہ آنے والی دنیا میں اپنے کیے کی فصل کاٹ سکیں۔ اکثر انسان اس دنیا کو مکمل تصویر سمجھتے ہیں، اپنے نفس کے پجاری بھول جاتے ہیں کہ اس کی آخری قسط ان کی آنکھیں بند ہونے کے فوری بعد شروع ہو جائے گی۔ ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان کی اندیکھی آنکھیں کھول دی جائیں گی اور پھر ان کا کیا دھرا ان کی طرف پلٹ دیا جائے گا۔ امیر علی حیات کو دیکھے جا رہے تھے جو آنکھیں چمکائے بیٹھی تھی۔ امیر علی نے اس سے پوچھا، حیات تم نے اپنی اماں سے مشورہ کیا؟ کیا کہا انہوں نے؟ کیا وہ راضی ہیں؟ حیات نے آہستہ سے کہا کہ اماں آپ خود سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ امیر علی اس کی اماں کی کمزوری سے واقف تھا۔ وہ اس میدان کا پرانا کھلاڑی تھا۔ اس نے اپنے مہرے بہت عیاری سے سجائے تھے۔ وہ بولا، حیات آج مجھے زندگی کی سچی خوشی ملی ہے۔ آؤ ہم دونوں اسے اکٹھے مناتے ہیں۔ چلو کہیں باہر کھانا کھاتے ہیں۔ آج تم میری ہونے والی دلہن ہو، میری محبت ہو۔ مجھے اتنا تو حق دو کہ میں اپنی سچی محبت کا اظہار کر سکوں۔ محبت کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ رشتوں میں محبت ہوتی ہے۔ جو محبت رشتوں کے بغیر ہوتے ہیں وہ محبت کا لاشا ہوتے ہیں، جسے ہم ہوس کہتے ہیں۔ کتنی معصوم عصمتیں اس لاشے کی بھینٹ چڑھا دی جاتی ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ حیات امیر علی کی میٹھی باتوں میں کھو گئی۔ آخر وہ بھی ایک لڑکی ہی تو تھی۔ امیر علی اٹھ کھڑا ہوا اور حیات کے لیے آفس کا دروازہ کھول دیا۔ جب وہ اسے لے کر زمین سے گزرا تو ان میں سے اکثر کے دل خاموش احتجاج کرنے لگے۔ امیر کی منزل اس کا محسوس ہوٹل۔ اس نے جب اپنی گاڑی ہوٹل کے ڈائننگ ہال کے پورچ میں کھڑی کی تو ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ جہاں حیات بیٹھی خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی، پاگل آنکھوں والی لڑکی نہیں جانتی تھی کہ اس کو اپنے خوابوں کی کرچیاں انہی آنکھوں سے چننا پڑیں گی۔ امیر علی نے پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا تھا۔ اس کا ہاتھ پیرا ان کی خدمات پر مامور تھا۔ امیر علی نے اسے آنکھوں سے کچھ کہا اور ایک سبز نوٹ تھما دیا۔ ایک اور پاکیزہ روح انجانے میں ہوس کی زنجیروں میں جکڑی گئی تھی۔ امیر علی نے ویٹر کو اشارہ کیا، وہ چائے لے آیا۔ اس نے محسوس کپ حیات کے سامنے رکھا جس میں نیند آور دوائی ملائی گئی تھی۔ چائے پینے کے بعد امیر علی نے حیات کا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، لیکن وہ ابھی تک اپنے حواس میں تھی۔ وہ نیند پر غلبہ پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امیر علی بولا، حیات راستے میں ہمارا فارم ہاؤس ہے نا، آج وہ بھی دیکھ کے جائیں گے، آخر وہ تمہارا بھی تو ہے۔ حیات نے سر ہلا دیا۔ دوائی اس کی قوت فیصلے کو متاثر کر چکی تھی۔ وہ گاڑی میں روانہ ہو گیا۔ آسمان کاتلے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، کسی وقت بھی بارش شروع ہو سکتی تھی۔ آخرکار وہ فارم ہاؤس پہنچے۔ امیر علی نے حیات کو فارم ہاؤس کی سیر کروائی۔ حیات کا ذہن اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ بولی، سر میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے گھر چھوڑیں۔ تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ امیر علی نے حیات کا تھاما جو چکرا کر گرنے والی تھی اور اسے کہنے لگا، حیات ابھی تم آرام کر لو، اتنے میں بارش بھی تھم جائے گی، پھر میں تمہیں گھر چھوڑ آؤں گا۔ حیات پٹ پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گئی۔ امیر علی انتظار میں تھا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے حیات کو آواز دی، اس کے چہرے پر تھپ تھپی دی۔ وہ اپنے نصیب کی طرح بے نیاز ہو چکی تھی۔ راجگیر نے اپنے خون آلود پنجے کھولے اور معصوم فاتحہ کے جسم میں گاڑ دیے۔ آسمان رو رہا تھا، برسات کے دن تھے، فضا گھٹن آلود تھی۔ حیات کی آنکھ کھلی تو اسے لگا اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ ابھی تک وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ گیت نے کوئی نمایاں زخم نہیں چھوڑا تھا، لیکن حیات اب آہستہ آہستہ اپنے حواس میں آ رہی تھی۔ وہ چیخنے لگی، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ امیر علی نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن حیات نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ خشک آنکھوں سے رو رہی تھی۔ راستے میں دونوں خاموش رہے۔ امیر علی نے حیات کو اس کے گھر اتارا اور باہر سے ہی روانہ ہو گئے۔ حیات کی ماں اس کے انتظار میں تھی۔ گاڑی کی آواز سن کر اس نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا۔ حیات کو دیکھتے ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے حیات کو تھاما، کیونکہ وہ بری طرح لڑکھڑا رہی تھی۔ اس کا جسم تپ رہا تھا، وہ شاید بے بسی سے کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک خشک تھیں۔ کوئی نہیں تھا جو اس کے آنسوؤں کو موتی سمجھ کر اپنے دامن میں سجا لیتا۔ اس کے باپ کی پتریلی آنکھیں بھی اسے دیکھ کر بھیگ گئی تھیں۔ لیکن حیات اب بھی نہیں رو پا رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس کی چھوٹی بہن آگے بڑھی اور حیات سے چمٹ گئی۔ اس کے بہن بھائی بھی اب حیات کے قریب آ گئے تھے۔ وہ سب مل کر حیات کے انجانے زخموں پر مرہم رکھنا چاہ رہے تھے۔ حیات نے ان سب کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا، جیسے وہ انہیں زمانے کی ہواؤں سے بچانا چاہ رہی تھی۔
اس کی آنکھیں ابھی تک خشک تھیں، لیکن اس کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ جیسے ہی ماں نے حیات سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو وہ پھٹ پڑی۔ اس کے منہ سے لاوا بولنے لگا، ہوا کیا ہے؟ کاش میں جانتی ہوتی کہ کیا ہونا ہے، میں اپنے قدم کبھی باہر نہ نکالتی۔ تو نے کبھی بتایا نہیں۔ مردوں میں جانے سے خطرہ ہوتا ہے اماں۔ نہیں نہیں، تم میری ماں نہیں ہو، تم میری ماں نہیں ہو سکتی، میری کوئی ماں نہیں ہے، میری کوئی ماں نہیں ہے، میری کوئی ماں نہیں ہے۔ حیات اپنے حواس کھو بیٹھی۔ اس کے بہن بھائیوں نے مل کر اسے پلنگ پر لٹا دیا، جس کی ایک طرف اس کا مفلوج باپ بھی پڑا تھا۔ اس کے باپ نے بڑی تکلیف سے اپنا چہرہ حیات کی طرف گھمایا، اس کی آنکھیں دریا بہا رہی تھیں۔ حیات نے اپنے باپ کو دیکھا، اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے باپ کی آنکھوں پر رکھ دیا۔ کوئی بھی بیٹی اپنی وجہ سے اپنے باپ کو روتا نہیں دیکھ سکتی۔ حیات کی آنکھیں بند ہو گئیں، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ آسمان ابھی تک رو رہا تھا۔ صبح جیسے ہی حیات کی آنکھ کھلی، وہ اپنا سامان باندھنے لگی۔ وہ یہاں سے دور چلے جانا چاہتی تھی، جہاں امیر علی کا سایہ بھی اس پر نہ پڑ سکے۔ اس نے ماں سے کہا کہ وہ اپنے دادو کے پاس گاؤں جا رہی ہے۔ اس کی دادو اسے بہت چاہتی تھی۔ حیات اس کی گود میں سکون لینا چاہتی تھی۔ اس کی ماں کہنے لگی، حیات اکیلی کیسے جاؤ گی؟ حیات اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرائی۔ یہ کیسی مسکراہٹ تھی؟ یہ صرف حیات ہی جان سکتی تھی۔ اس کا کرب الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے جواب دیا، اب فرق ہی کیا پڑتا ہے ماں، میرے پاس کھونے کو بچہ ہی کیا ہے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور روانہ ہو گئی۔ بس میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھی پیچھے کو بھاگتے ہوئے مناظر دیکھتے ہوئے حیات کو لگا کہ جیسے اس کی زندگی کا بھی پہیہ الٹا چلنا شروع ہو گیا ہے۔ جب وہ اپنے گاؤں کے اسٹاپ پر اتری تو وہاں بھی کوئی تانگا موجود نہیں تھا۔ وہ انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں ایک گاڑی گاؤں جانے کے لیے وہاں سے گزری۔ ڈرائیور نے گاڑی روکی، وہ اسے لفٹ دینے کی پیشکش کی۔ وہ ایک سلجھا ہوا پڑھا لکھا جوان دکھ رہا تھا۔ حیات نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں ایک کوچوان بھی آ گیا۔ اسے دیکھ کر گاڑی والے نے کہا، شیرو چاچو، یہ اپنے گاؤں کی مہمان ہیں، انہیں گھر تک چھوڑ کر آنا۔ جی آدم پتر، آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ شیرو کوچوان بڑے احترام سے بولا تھا۔ آدم نے ایک نظر حیات پر ڈالی، جس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ حیات میں کوئی تو خاص بات تھی جو اسے اچھی لگ رہی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ حیات کو ایک ہی ہاتھ سے نے اتنا سجا دیا تھا کہ وہ مہندی لگے ہاتھوں کی طرح ہو گئی تھی۔ شیرو کوچوان نے اسے اس کی دادو کے پاس پہنچا دیا۔ اس کی دادو ایک چاندیدہ خاتون تھی، جنہوں نے زمانے کے سب رنگ رکھے تھے۔ اپنی دادو کو دیکھتے ہی حیات ان سے چمٹ گئی تھی۔ پہلی بار اس کی آنکھوں سے چند قطرے موتیوں کی طرح نکلے اور اس کی دادو کے آنچل اور دل میں جذب ہو گئے۔ حیات سکون سے سو گئی، لیکن اس کی دادو جاگ رہی تھی۔ وہ حیات کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی چھٹی حص اسے کسی اندیکھے حادثے کی خبر کی اطلاع دے رہی تھی۔ وہ کچھ پوچھ کے اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وقت زخموں کو بھر دیتا ہے۔ وقت محبر واسطہ۔ حیات آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ وہ واپس شہر جانا چاہتی تھی۔ وہاں امیر علی تھا، جس کا سامنا کرنا اس کے لیے اذیت ناک ہوتا، لیکن حیات میں بھی زندگی کے اور رنگ بھی دیکھنے تھے۔ ایک دن اچانک اسے اپنے اندر ایک اور تبدیلی کا احساس ہوا۔ امیر علی کی کہانی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کا کالا سایہ ابھی بھی حیات کے اوپر منڈلا رہا تھا۔ حیات کے اندر ایک اور روح جنم لے چکی تھی۔ اس نئی اذیت نے اس کا حوصلہ توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس آزمائش سے وہ کیسے گزر پائے گی۔ وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے دادو کو اپنے استوپ کا ساتھی بناتی۔ حیات نے دادو کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیا۔ اس کی دادو اس کے ساتھ روئی بھی تھی تو اس کا حوصلہ بھی بڑھا رہی تھی۔ حیات بولی، دادو، اب آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں؟ دادو نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، میری بچی، میں تم سے کیوں نفرت کروں گی بھلا؟